جی السلام علیکم۔ قصور میوزیم سے ہوتے ہوئے ہم اس رستے پہ رواں دواں ہیں جہاں پہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں جن کا نام ہے جی بابا شاہ کمال چشتی، جن کا نسب حضرت بابا فرید گنج شکر سے ملتا ہے۔ اور یہ وہ ٹیلے ہیں جی جو کسی دن ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتے تھے جس کا نام تھا روہیوال، اور آج یہ ٹیلوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ دے لک کلچرل ماؤنٹ، اور یہ وہ مزار آ گیا جی جن ہستی کا میں ذکر کر رہا تھا۔ مت پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینیوں میں۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس کی مین انٹرنس ہے، اور یہ دنیا میں ان چند مزارات میں سے ایک مزار ہے، ایک شرائن ہے جو بلندی پہ واقع ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے یہ کچی سیڑھیاں ہوتی تھیں اور لوگ یہاں پہ آتے تھے، اور یہ بابا جی کی چھوٹا سا کٹلی تھی اوپر۔ پھر 2010 اور 15 میں اس کی کنسٹرکشن ہوئی، اور اب یہ بہت بڑا عالیشان مزار بن گیا۔ اور اس کے یہ لنگر کھانا ہے جی، لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا یہ، اور یہاں پہ ساتھ میں موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈ بھی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ پھول، یہ کلیاں، اور یہ چھوٹے چھوٹے سوینئرز جو آپ کو بہت بڑی ہستی پہ آنے کی یاد دلاتے ہیں۔ اور یہ بہت اونچائی پہ مزار ہے جی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سیڑھیاں ہیں ان کی تعداد 101 یا 102 ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی تعداد 101 یا 102 ہے۔ اور ایک چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو ذی روح بھی یہاں کا سفر کرتا ہے وہ اوپر جا کے وہ تھک سا جاتا ہے اور بالکل سسٹین کر جاتا ہے، اور پھر ایک لمبی آہل لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا مزار اس کے سامنے ہے۔ اور جب آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بھی احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں وہ نیچے سے اوپر کو چڑھے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی، ہم اپنا سفر مکمل کرتے کرتے اوپر آ چکے ہیں، ابھی بھی کچھ سیڑھیاں باقی ہیں، اور زائرین بھی یہاں پہ آتے ہیں اپنے دلوں پہ بہت سی تمنائیں لیے، بہت سی خواہشیں لیے، جن کی تکمیل کے لیے وہ یہاں پہ ان کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا، نیک ہستی کے توسط سے، ان کی وساطت سے، ان کے ریفرنس سے ہماری دعائیں بھی قبول فرما۔ اللہ کا ورد کرتے کرتے وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ اور ناظرین دیکھیں، ابھی بھی ہم سیڑھیاں کراس نہیں کر چکے۔ یہ 101 یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 102 ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ٹریڈیشنز ہے، یہ اس کے بارے میں ایک لیجنڈز ہیں کہ جب سیڑھیاں گنے تو کبھی 101 ہو جاتی ہیں، کبھی 102 ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ جب ہم اوپر آ چکے ہیں تو سامنے یہ آپ کو یہ سٹینڈ نظر آئے گا جہاں پہ آپ اپنے جوتے وغیرہ اور دوسری قیمتی چیزیں رکھوا کے آپ آگے اندر جا سکتے ہیں۔ اور دربار کے ساتھ ملحق ایک مسجد بھی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سوینئر کسوری میں تھی کتابیں، کتب، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوینئرز جو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ٹریڈیشنل کلچرل چیزیں ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ کچھ مزار کے بارے میں لکھا گیا ہے، انسٹرکشن دی گئی ہیں۔ یہ جی میری رائٹ سائڈ پہ مسجد آ گئی ہے، اور یہاں پہ بھی ایک عجب سا سکون ہے۔ یہ قوال خاں ہیں جی، یہ کہتے ہیں ان کی زبانی کہ یہ 1985 سے یہاں پہ ہیں، اور اس سے پہلے ان کے باپ دادا یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور یہ تیسری نسل سے ہیں جو یہاں پہ قوالی گا رہے ہیں۔ تو اس حساب سے ان کو بھی 31 سال ہو چکے ہیں۔ یہ ون کا پودا ہے جی، کہا یہ جاتا ہے کہ ون ہمیشہ وہاں پہ اگتا ہے جہاں پہ نیچے مردوں کی لاشیں ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو دفن ہیں، مدفن ہیں، اور بہت پرانے درخت ہیں، آلموسٹ 100 to 200 ایئرس بیک۔ اور اس مزار کے بارے میں کہا جاتا ہے
یہ 600-700 سال پرانا ہے۔ اس کا یہ موجودہ جو کنسٹرکشن ہے وہ 2010 میں ہوئی تھی اور پھر 2015 میں اس کو ایکسٹینشن ملی۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک بابا جی ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ کوئی 45 سال سے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ زائرین آ رہے ہیں جی۔ یہ دیکھیں جی، یہ مزار اونچائی پہ بنا ہوا حضرت بابا شاہ کمال چشتی خاندان گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو پاک پتن شریف میں مدفن ہے، وہاں پہ لے ڈاؤن ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ مزار کا اوپر والا ڈوم، اور یہ جو رستہ ہے میرے بالکل بیک سائڈ پہ، یہ سیدھا جو روڈ ہے یہ بارڈر کی طرف جا رہا ہے، گنڈا سنگھ بارڈر، قصور گنڈا سنگھ بارڈر انڈیا کے ساتھ، اور ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ اکاڑا روڈ ہے، دیپال پور روڈ ہے جی۔ یہ مزار کے اندر یہ سورہ ناس کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے جی، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العظیم۔ یہ جی سینوٹف ہے حضرت بابا شاہ کمال چشتی کا، جہاں پہ وہ لے ڈاؤن ہے، اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ خاندان حضرت بابا گنج شکر، فرید گنج شکر۔ اور یہ دروازہ ہے، اس کے اوپر فلورل پیٹرن کے ڈیزائنز ہیں، اور یہ میں نے بابا بلے شاہ، حضرت بابا شاہ رکن عالم اور بہت سے مزاروں پہ بھی دیکھا ہے۔ اور یہ اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر دیکھیں یہ آرچز بنی ہوئی ہیں، اور آرچز کے اوپر وہ اوپر ڈوم ہے سرکولر، کچھ ڈوم سیمی سرکولر ہوتے ہیں، کچھ سرکولر ہوتے ہیں، تو یہ سرکولر ڈوم ہے جی۔ اور اس کے اندر منبت کاری کی گئی ہے، منبت کاری کہتے ہیں جی شیشے کا کام، اور ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی اور کلمہ طیبہ، اور یہ قرآن پاک رکھنے کی جگہ، اور یہ دیکھیں وہ دنائے سبل وہ ختم رسول وہ مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، یہ نالین پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بھی یہاں پہ لگایا گیا ہے جی۔ یہ ساتھ میں کچھ پنجابی کی شاعری ہے، علم و بس کریں او یار اکو ولف تیرے درکار، ملا تے مسالچی دوہو اکو چت لوگاں نو دین نصیحتاں تے آپ ہنیرے وچ۔ یہ جی اس کے 2 دروازے ہیں جی، ایک دروازے سے یوزلی خواتین آتی ہیں، ایک سے مرد آتے ہیں۔ بہت سے مزارات ہیں پاکستان میں جہاں پہ خواتین کو نہیں اندر جانے دیا جاتا، بہت سے مزار ہیں جہاں پہ وہ جا سکتی ہیں، اس کے اندر چلی جاتی ہیں، تو اس مزار کے اندر وہ اوپر چلی جاتی ہیں، اس کے اندر جا سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ وش تھریڈز ہیں، منتیں مانگی ہوئی ہیں لوگوں نے، کسی کو مانگا ہوا ہے، اپنی جاب کو مانگا ہوا ہے، اور بہت سی چیزیں انہوں نے بابا جی کتنا کو پرانا دربار لگائی ہوئی، کنے کو سال، کوئی 100 سال یا کوئی 200 سال، 700 سال؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اچھا انہوں دے پوترا نے، ماشاء اللہ۔ تو جڑے لوگ گلاں کردے نے کہ ہے مذہبی شہر سی تے او ذرا تھوڑا جہا دسو۔ ہاں جی ہاں جی، نگاہ ماری ہاں ہاں، اتنے بڑا ظلم ہوتا سی۔ اچھا ظلم کہڑا ہوتا سی؟ جہی دھی بہن کی شادی ہوتی تھی وہ اچھا، راجے مہاراجے رکھ لیندے سی جنہیں اپنے نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھیا۔ آپ کافر سد رہے ہیں نا، جی 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 جی، تو سارے نبی پاک کا فرمان ہے سونے پاک محمد کا، کافر بھی کافر رکھو، کوئی پتہ نہیں کہڑے مسلمان ہوتے جی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، زبان سے کلمہ چڑھ جائے، جی 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 اندر روشنی ہو جائے تو پتر کوئی پتہ نہیں۔ جی جی جی، بالکل درست تسی فرما رہے جی۔ تے او ظلم دی وجہ تو پھر جہاں ظلم کرتا سی جی جی، انہوں پھر بابا جی نے کٹیا باہر، آ جا بھائی تیرا کام ہے، اچھا باہر آیا بلا رام خان رام پہ جاتا اچھا 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 اچھا، پنجا دس بندے کا بھارو جی جی جی، میں سلام سمجھ بھی کرتے ہیں۔ جی جی جی، ہاں جی بابا جی دسو کی حکم ہے؟ آخیا جی حکم یہ ہے پہلے سب تو پہلے سارے نبی پاک کا کلمہ پڑھ مسلمان ہو۔ سبحان اللہ سبحان یہ تو گل کو نہیں کرنی تو بے دین ہے، صحیح ہے، اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھیا، اچھا کلمہ پڑھ لینا انہوں بھی کے بعد دربار بنے ہوں،
ماشاء اللہ سبحان اللہ. آخیا بھی جڑے کام تے لگا ہے نا جی جی یہ کام چھڑ دے چنگا رہے گا. جی جی اتوں بھی جواب صحیح ہے. آخیا لے پھر تیرے پکا ہی چھڑا دینے. پانی کا پہلا بھریا پیا سی صحیح. تے کر کے بھی یاد کرتا موتا جہے اس وقت دیا بلڈنگاں بنیاں سی 6-6 7-7 منزلیاں ایٹ اتنے پھر لگی ہوئی. صحیح. وہ جنہیں گیا تھلے آخیا بابا جی رکھ لو معاف کر دیو. آخیا نہیں تیری ہوں کوئی لوڑ نہیں. صحیح. تیری محنت کی تو محنت نہیں منی چل تھلے تو بھی. سارا علاقہ جڑا نا چونی تک تھلے والا پاسا اتنے چونیا تک. صحیح صحیح. ادو یہ علاقے کا کی نام سی؟ شہر روئے وال. روئے وال. شہر روئے وال. قصبہ قصور قصبہ کہتے ہیں پنڈ نو. اچھا اچھا اچھا. پنڈ جڑا بنیا پہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی صحیح ہے. اونو جڑا قصبہ سی ہن شہر بن گیا تے اے والا مذہبی روئے وال جڑا سی. بزرگاں دی کراماتاں نے جی. جلالی بزرگ ہے نا. صحیح. پتر وہی نگاہ پھیر دے سب کچھ گیا. ہاں سبحان اللہ. تے بابا جی یہ دسو کہ اے دربار دی مرمت ہوندی رہی بات تو کنی دفعہ ٹیا کنی دفعہ بنایا گیا کی پتا کنا چیر پتر بن رہا ہے لیکن اونچائی تے رہا. میرا پاس اتوں سب تھلے آئے تو ہی آؤں. جی 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 صحیح صحیح صحیح. ایک بندہ ہے جی 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 بندے اتنے 10 بندے اور چھوڑ دی تو انہیں اچھا ہو جانا. جی 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 وہ پھر مزار اونچا ہو گیا. صحیح. چلو مہربانی جناب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. یہ دیکھیں جی یہ لوگوں نے اپنی منتیں یہاں پہ مانگی ہوئی ہیں. لوگوں نے جابز مانگی ہوئی ہیں. لوگوں نے لوگوں کو مانگا ہوا ہے. لوگوں نے سکون مانگا ہوا ہے. اور یہ اپنی جو منتیں ہیں جو گریٹ وشز ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے دھاگوں کی شکل میں اور یہ میں نے یہاں نہیں صرف پاکستان میں نہیں جاپان میں چائنا میں ملائیشیا میں بھی دیکھا ہے بلکہ ایران میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. دے ہیو بلیف کہ جب وہ یہاں پہ اپنی منتیں مانگیں گے تو وہ پوری بھی ہو جائیں گی. دے ہیو بلائنڈ ٹرسٹ. جی تو آج ہم کھڑے ہیں حضرت بابا کمال چشتی کے مزار پہ. یہ میرے پیچھے آپ دیکھتے ہیں یہ شرائن بھی ہے ٹون بھی ہے اور بہترین آرکیٹیکچر بھی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر جو بہت بڑی ہستی ہے ان کے پوتا تھے. اور یہاں پہ یہ جو علاقہ تھا جہاں پہ ان کا مزار ہے یہ بہت اونچائی پہ مزار ہے تو اس کا نام تھا روئے وال. تو یہاں پہ ظلم جبر کی داستان ہے وہ بہت لمبی داستان ہے. جب آپ یہاں پہ آئے جنہوں نے اس ظلم اور جبر کو روکنے کے لیے ان کو بہت اسلام کی دعوت دی لیکن وہ نہ مانے تو پھر کہا یہ جاتا ہے لیجنڈز یہ ہیں کہ یہ جو پوری بستی تھی پورا شہر تھا پوری عمارتیں تھی وہ تباہ ہو گئی. اور یہ جو روئے وال تھا یہ بالکل ٹیلہ بن چکا ہے اور ابھی ہم ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بہت اونچائی پہ ہے. یہاں سے بارڈر کو 10 کلومیٹر ہے گنڈا سنگھ بارڈر قصور. اور یہ مزار جو ہے حضرت بابا کمال چشتی جو ہے یہ قصور میں واقع ہے. تو اس کے بعد جو قصور تھا ایک قصبہ تھا چھوٹا تھا اور یہ بہت بڑا شہر تھا روئے وال. اب یہ والا جو روئے وال شہر یہ قصبہ بن چکا ہے اور ایک ضلع بن چکا ہے اور جو قصور ہے وہ ضلع بن چکا ہے. تو یہ لیجنڈز ہیں. جب کبھی بھی آپ قصور میں آئیں تو اس مزار کو ضرور دیکھیں. آپ کو پرانے لوگوں کی داستان یہاں پہ دفن نظر آئے گی. تو یہ جو بابا کمال چشتی کا مزار ہے یہ قصور سے تھوڑا سا آگے گنڈا سنگھ بارڈر کے روڈ پہ واقع ہے. تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سارا جو روڈ ہے میرے پیچھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سارا جو روڈ ہے وہ آگے گنڈا سنگھ بارڈر کی طرف جا رہا ہے. اور ایک جو رستہ ہے وہ قلعہ خاص کی طرف شاہ مقیم اور اکاڑا کی طرف جا رہا ہے.
تو یہ بہت اونچائی پہ مزار ہے. یہ دیکھیں میرے سامنے لوگوں نے اپنی منتیں مانگی ہوئی ہیں. اور جب کبھی بھی آپ قصور میں آئیں تو یہ مزار ضرور دیکھیں. اس مزار سے آگے 10 کلومیٹر آگے گنڈا سنگھ بارڈر ہے، انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے. اور یہ جو مزار ہے یہ اپنے اندر بہت سی داستانیں لیے ہوئے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ اس دور کی جو بستیاں تھیں وہ ظلم اور جبر پہ بہت آگے جا چکی تھیں. تو جب یہ بابا جی یہاں پہ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے پوتا جی. تو یہ جو مزار ہے یہ آپ دیکھیں کہ بہت اونچائی پہ ہے، اور یہ ٹیلوں کے اوپر واقع ہے. اور اس مزار کی سب سے پیاری خوبی یہ ہے کہ یہ آرکیٹیکچر کی بہت اچھی ایگزامپل ہے، اور ایک اپنے اندر ایک لیجنڈز لیے ہوئے ہیں. سو وین ایور یو وزٹ قصور، سو آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز ڈو وزٹ دس بیوٹیفل آرکیٹیکچر اینڈ دا لیجنڈز آف دا ہسٹری. تھینک یو سو مچ. ناظرین، تو اس مزار پہ ایک جو زائرین میں سے ایک بڑے نیک دل انسان بھی آئے ہوئے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کیوں آتے ہیں اور لوگ اپنی منتیں لے کر اس مزار پہ کیوں آتے ہیں. جی، آپ کے خیال میں یہ جو مزار ہے حضرت بابا شاہ کمال چشتی کا، یہاں پہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے وہ زائرین آتے ہیں اپنی منتیں لے کر، تو آپ کے خیال میں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ السلام علیکم. میں بھی ابھی دربار میں کھڑا ہوں. بابا شاہ کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑی ہستی ہے. تو لوگ یہاں اپنی وہ منتیں پوری کرنے آتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نیک بلی ہیں، اور ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ بہت تاریخی ماشاءاللہ دربار ہے، اور بہت ہی قابل ہستی ماشاءاللہ فیمس ہستی ہے. جو ادھر آپ کے خیال میں یہ ہے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہاں جی، یہ دیکھیں جی دربار کے باہر یہ گول گپے، دہی بھلے، دہی بڑے جنہیں بولتے ہیں، دہی بھلے بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، یہ سنیکس، اس کے ریکریشن کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں. چونکہ یہاں زائرین آف اینڈ آن آتے ہیں تو اس لیے کچھ زیادہ چیزوں کا اہتمام نہیں ہے یہاں پہ. اور یہ وہ ٹیلے اور یہ وہ قبریں جو دربار کے باہر اوپر واقع ہیں. اور یہ پرانے درخت، لینڈسکیپنگ، یہاں کا ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. شور تو ہے تھوڑا سا لیکن سکون بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ درخت دیکھیں کتنا پرانا ہے جی، بہت ہی پرانا درخت ہے. میرے نالج کے مطابق یہ 70 سے 80 سال پرانا درخت ہے، اور یہ بھی ون کا درخت ہے. تو یہ بات بالکل ہی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ون کا درخت وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ نیچے مردہ لوگ ہوں، ڈیڈ باڈیز ہوں، کارپس ہوں. ناظرین، یہ وہ قصبہ ہے جس کو روہ وال کہا جاتا تھا. تو ایک وقت تھا کہ جہاں جب ظلم اور جبر کی بہت ساری واقعات رونما ہو رہے تھے، تو اس وقت یہ شہر بہت بڑا شہر تھا. لیکن جب حضرت بابا کمال چشتی یہاں پہ آئے تو انہوں نے جب یہاں پہ اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ان لوگوں کو ہدایات کی طرف، اسلام کی طرف راغب کیا. تو ان میں سے کچھ ایسے ظالم اور جابر بادشاہ تھے جن کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو پھر جب یہ شہر تباہ ہوا تو یہ میں اس ٹیلے پہ کھڑا ہوا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر تہس نہس ہو گیا، ڈسمینٹلڈ ہو گیا. تو یہ وہ جو ٹیلہ ہے، اور نیچے جو روہ وال کا ہے سین، وہ میں آپ کو جو روہ وال کا ابھی بھی اس کا نام روہ وال ہے، لیکن اب تو چونکہ یہاں پہ نئے گھر بن چکے ہیں، لیکن یہ وہی شہر تھا جو تباہ ہو چکا تھا اس وقت. 600-700 سال پرانی داستان لیے ہوئے ہے. یہ دیکھیں جی، یہ درخت
کی جڑیں کتنی لمبی ہیں، کتنی بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ وہی پرانا درخت ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ If I am not wrong, since my childhood I am observing this very long tree, its trunks and all that. یہ بھی ایک نظارہ ہے اس کے مزار کے باہر کا۔ یہ دیکھیں، یہ ٹیلوں کے اوپر درخت اگے ہوئے ہیں اور ہرے بھرے سرسبز و شاداب، اور یہ درخت کے اوپر ہی لوگوں نے اپنے نام اور ان کے ایبریویشن لکھے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، فار their dedication۔ وقت کو وقت پہ ہی آنے دو تو پھر وقت کا مزہ آئے گا۔ جب کبھی بھی you have chance to visit this place اور اسپیشلی قصور، تو آپ یہاں پہ ضرور آئیں۔ اللہ کی تلاش میں در بدر لوگ پھرتے ہیں، اللہ کی تلاش میں در بدر لوگ پھرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو جہاں میں آباد رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ بھی ایک پینورامک ویو ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی، یہ جو مزار ہے بابا کمال چشتی کا بہت مشہور مزار ہے جی، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ اس کی کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے؟ ہسٹری بابا پاک پتن والے بابا فرید جو تھے دیوان صاحب۔ جی جی، تو یہ جو بابا کمال چشتی ہیں یہ ان کے پوتے تھے حضرت بابا فرید گنج شکر کے؟ کوئی پوتا دسی جاندہ، کوئی بھائی دا پتر دسی جاندہ۔ اچھا۔ تو آپ کے خیال میں یہ کیا تاریخ ہے اس کی، کیوں اتنا اونچا ٹیلہ ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہر تھا پہلے جو تباہ ہو چکا ہے۔ بزرگ یہ بتاتے ہیں شہر گھر کو۔ اچھا، صحیح۔ تو یہ کوئی 500-600 سال پرانی بات ہے میرا خیال ہے۔ بابا فتح شاہ تو پہلے بھی۔ اچھا، صحیح، ٹھیک۔ تو آپ کتنی دیر سے یہاں پہ اپنی سروسز دے رہے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ سارے بزرگ بیٹھتے تھے۔ اچھا، بزرگ آپ کا اللہ کی پیاری ہو گئے۔ اچھا، سال 85 کے بزرگاں کے نال میں بیٹھنا سی۔ اچھا، 85 میں 1985 سے۔ اب 1985 سے یہاں پہ ہیں، تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اب مزار نہیں تھا، تو پھر وہ کیسے لوگ اوپر آتے تھے؟ کچیاں سیڑھیاں بنی۔ اچھا، صحیح۔ تو 2010 کے بعد پھر یہ مزار بنا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ تیرے عشق نچایا کرتی آپ کا شکر ہے۔ عشق نہیں ڈرتا موت کولوں، پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے، بھلا رسیا پیر منا لیندا، بھائی بھلا رسیا پیر منا لیندا، پاویں کنجری بننا پہ جاوے، تیرے عشق نچایا کرتی تیاریا۔ یہ بھلا بھلا پیر بنوں پر دل وچ یہ گل آئی، میں کیڑا ڈنگ بناواں یار تے جس وچ ہووے رسائی، تے میرا پیر منے تے میں جگ تے رہساں، تے جیون دی لوڑ نہ کائی، تے بلے پا لباس دویفاں والا تے پہری چانجر پائی، بلے روپ وٹایا تاں داری آیا، پیت نہ دسیا کائی، اے در مرشد دے جا کے بلے اے دتی اے دعائی، وے تیرے عشق نچایا کرتی تھیا تھیا، تے بہتی لوڑ نہ ورد وظیفیاں دی، تے نہیں لمیاں نماز دا کمی تے، نچنا بھی آباد تو ہو جاتا، تے
تے بھلا شاہ وانگو نچنے دا چج ہووے تیرے عشق نچایا کرتی تھیا تھیا میرے نک وچ نتھلی کان وچ ڈنڈیاں تے متھے تلک لگامن دے اے کنجری بنیا عزت نہ کٹ دی بھئی کنجری بنیا عزت نہ کٹ دی نچ نچ کے یار منامن دے تیرے عشق نچایا کرتی تھیا تھیا پیچھے ماہی تو قبر میری تے ایک باری پاویں پھیرا ہڈیاں قبروں باہر آ کے اے مجرا کرسن تیرا وے تیرے عشق نچایا کرتی تھیا تھیا کردی تھیا تھیا کردی تھیا تھیا چھتی بوڑی وے تو بھی باوے نیتے میں مار گیاں تیرے توتاں دی چنگی وچ مور بلنا سانو کھانا تے کعبہ شوانت دسنا سانو کھانا تے کعبہ سونا یار دسنا تے پیرا لڑ تیرا پھڑیا پھڑ جنت گئیاں میں بابا لڑ تیرا پھڑیا پھڑ جنت گئیاں تیرے عشق نچایا کرتی تھیا تھیا بھلا شاہ چل پئیے شوانت دے بوئے بھئی بھلا شاہ چل پئیے شوانت دے بوئے جندے عشق پہنائے رنگ ساوے سوے جدوں ماری سی اڈی سانو مل گیا پیا تیرے عشق نچایا کرتی تھیا تھیا چھتی پوڑی وے تو بیبا نیتے میں مار گئیاں تیرے عشق نچایا کرتی تھیا تھیا ایک تدبیر کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی جی آپ لوگوں کے لیے کہ آپ بھی اگر آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے تو یہ جگہ، یہ میسیجز، یہ تمام ہسٹری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ لوگوں کو بتایا ہے، وہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ تمام لوگوں کو تمام جگہوں کا پتہ چلے، اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کے ناطے آپ لوگ بھی اچھی اچھی چیزوں کو دیکھیں، ان کو آگے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ پاکستان کا کلچر کیسا ہے، پاکستان کی ہسٹری کیسی ہے. ہر طرح کی چیز جو ہے، جس کا نالج ہے، اس کو گین کرنے کی کوشش کریں. آئی ہوپ you enjoy this small endeavors, small effort. Please watch it and subscribe my channel and recommend this channel to all of your kith and kin and your nears and dears ones. Thank you so much. And یہ ایک اور چیز جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، دکھانا چاہ رہا تھا، وہ ہے جی اس کا یہ لنگر خانہ. یہاں پہ لنگر بھی میسر ہوتا ہے اور تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا
ਛੇਤੀ ਪੌੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਛੇਤੀ ਪੌੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ तेरे इश्क नचाया करके थैया 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 थैया